لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستوں آپ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ مسجد میں آ چکے ہیں تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، سنت اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو، فصلوا علیہ تذکروہ انشاء اللہ تعالی، تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ وہ چیز کیا مل جائے گی۔ یہ درود شریف کی کیا برکت ہے، کوئی چیز بھول جائیں تو درود شریف کی کثرت کریں، وہ چیز بھی یاد آ جائے گی اور وہ چیز بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غمگسار سلام، میرے پیارے میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ مل کے پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج الحمدللہ ہم دوبارہ ایک بار مل بیٹھے ہیں، اور آج گزشتہ شب اور آج جو دن ہے یہ شب برات کا مقدس اور بابرکت دن ہے، اور آج ہمارے جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے اس کا پہلا صفحہ چل رہا ہے، اس پہ نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ بھی نیکیوں کا میٹر جاری ہے۔ میں نے قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو اصل میں جو رات گزری وہ شب برات کی تھی، اور شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے کی، نجات کی رات۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کاش ہمیں بھی اللہ پاک نے بے حساب بخش دیا ہو، کیونکہ بڑی بابرکت رات اور اب دن جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میں تلاوت کی ابھی وہ 12-11 سورہ یونس کی آیت نمبر 44، اور اس میں بڑی فکر انگیز اور سبق آموز اور انسان کو ایک مرتبہ جوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں اکثر لوگوں کی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، امیر سے غریبی میں آ جاتا ہے، تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو شکوہ زبان پہ اگر پوچھیں بھئی کیا ہوا، بس اللہ کو جو منظور تھا، اکثر یہ جو اللہ کو منظور تھا، بیمار ہوئے، بخار ہوا، گرے وغیرہ، کیا ہوا جو اللہ کو منظور تھا بھائی۔ اور نعوذ باللہ لوگوں کی اتنی جاہلیت ہے کہ کچھ تو اللہ معاف کرے تو زبان سے کفری کلمات بول جاتے ہیں کہ اللہ پر ظلم کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سختی ہے۔
کہ ایسے بھی بد نصیب کچھ الفاظ ذکر کر جاتے ہیں اور یہ کفر کلمات بن جاتے ہیں جس سے ایمان کا خطرہ اور ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو بھائی بات سمجھنے کی ہے نا، میرے پاس کوئی پراپرٹی ہو، کوئی میری فیکٹری ہو، کوئی زمین ہو یا کوئی بہترین سا گھر ہو، کوئی گاڑی ہو، تو میں چاہوں اسے توڑ دوں، گاڑی کو مکمل توڑ دوں، گھر کو گرا دوں، فیکٹری کو ختم کر دوں، برباد کر دوں، تو مجھے بات کو نہیں کرے گا، میں نے ظلم تو نہیں کیا، ظلم تو نہیں ہوا نا، اپنی میری چیز تھی میں نے اس کو ختم کر دیا، کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ تو بھائی جب یہ جان رب کی دی ہوئی ہے، یہ ساری دنیا رب کی ہے، پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ معاملہ بن گیا، یہ ظلم ہو رہا ہے؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم ملک بڑی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ساری مخلوق کو جہنم میں بھی ڈال دے تو پھر بھی یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری چیزیں اس کی ہیں، ساری مخلوق اسی ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو انتہائی مہربان ہے، وہ تو کرم فرمانے والا ہے، وہ 70 بہت زیادہ بڑھ کے پیار فرمانے والا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کبھی پریشانیاں آتی ہیں، بخار آ جاتا ہے، کہیں گر جاتے ہیں، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی گھر میں آزمائش آتی ہے، جانور بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی کاروبار برباد ہو جاتا ہے، تو یہ پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال تو ہے نا، یہ کیوں پھر ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم خود ہی جو مصیبتیں جو بلائیں آتی ہیں ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ہم خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا اور ناانصافی بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک تو بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک حکایت سنتے ہیں تو اس سے آپ انشاءاللہ آسانی آپ کو سمجھنے میں ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ پائیں گے میرا عدل و انصاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو اگر دکھانے پر قادر تو دکھا دے، میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چل فلاں دریا کے کنارے پر چلا جا اور اس جھاڑی کی بڑی چھپ کر بیٹھ جا، دیکھ میرا عدل و انصاف۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے تو کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں ایک بڑا امیر، پورے شہر کا امیر شخص، امیر و کبیر مضبوط بندہ آیا گھوڑے پہ، اس نے گھوڑا روکا، اس کے پاس ایک پیسوں کی بڑا تھیلا تھا، اس نے گھوڑے کے پاس رکھا زمین پر، اور اس کے بعد اس نے دریا کے کنارے منہ ہاتھ دھویا، وہ تھیلی تھی پیسوں کی وہیں بھول کے چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تو ایک بچہ، ٹھیک ہے، اس بچے نے وہ تھیلی پیسوں اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر گزری تھی، ایک شخص آیا، بوڑھا سا شخص تھا، اس کی آنکھیں تھی، نابینا تھا، وہ گرتا پڑتا آیا دریا کے کنارے، پانی پیا اور منہ دھویا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب وہ جو امیر شخص تھا اس کی پیسوں کا تھیلا لے گیا تو جب اسے یاد آیا میں تو پیسے دریا کے کنارے بھول آیا ہوں، وہ دوبارہ واپس دوڑا، گھوڑا لے کر واپس وہ چلا۔ جب واپس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ نہ تھیلی پڑی ہے، ایک شخص وہاں آرام کر رہا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تو نے میرے پیسوں کی تھیلی کہاں کر دی ہے؟ اتنا بڑا پیسوں کا تھیلا میرے یہاں موجود تھا۔ اس بوڑھے نے اس کی پتے کی اسماعیل کی کہا میں نے پیسے اٹھائے نہیں ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا۔
مجھے کیا پتا پیسے کہاں پڑے تھے، لیکن اس نے بڑی منتیں کی اس بوڑھے نے، لیکن وہ جو شخص شہر کا امیر شخص تھا اس نے اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے، پیسے اٹھائے بچے نے، پیسے کس نے اٹھائے ہیں؟ بچے نے، اور قتل کیے جا رہے بوڑھے شخص کو جو نابینا ہے، جس کی نظر بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، جو وہ امیر شخص اس شہر کا تھا آیا اور اپنے پیسے بھول کے چلا گیا، اور جس بچے نے وہ پیسے اٹھائے اس امیر شخص کے پاس اس بچے کا باپ مزدوری کرتا تھا، اور امیر شخص نے اس کے کوئی اتنی پیسے دبا کر اسے مزدوری دیتا نہیں تھا، اس نے پیسے رکھے اور بچہ اٹھا کے لے کر چلا گیا، اس کے پیسے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اور رہی بات دوسری، جو اس بوڑھے کو قتل کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو بوڑھا شخص تھا اس نے اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا، اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا، لہذا مزدوری والے کو مزدوری مل گئی اور قتل کے بدلے میں قتل بھی ہو گیا۔ حالانکہ ہماری عقل میں بات سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے صاف کہا ہے، لیکن ہم بات فالتو داغ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اللہ پاک نے صاف، اللہ پاک بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور بڑی محبت فرماتا ہے، اور ہمیں جو تکلیفیں اور آزمائشیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، برے عمل کریں اس میں سزا ملتی ہے۔ بات پختہ کرتا چلو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کو کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ بدلہ اسے دنیا میں مل جائے، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کو مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا، تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، چاہے وہ اسے بدلہ دنیا میں ملے، چاہے اسے بدلہ کب ملے؟ آخرت میں ملے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آیت کریمہ ہے یہ آیت میں یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو برا کام کرے گا اس کی سزا مل جائے گی، تو کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، یا ابو بکر اللہ پاک نے بخشش فرمائی۔ کتنی محبت ہے، لیکن کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دیا اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو بکر اللہ نے بخشش فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست تمرض، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ الست تنصب، کیا لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ الست تحزن، کیا لوگ پریشان نہیں ہوتے؟ دل میں کوڑا، دل میں پریشانی، جسم میں بے سکونی، سر میں درد، اور یہ کیا معاملات نہیں بنتے؟ الست تصیبک اللہ، کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ تو جائے بار جائے بزارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول تو ہوتے معاملات، لوگ پریشان بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، بخار بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ، بس جو اللہ پاک نے شاہ فرمایا نا کہ مَن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو لوگ برا عمل کریں گے اسے ان کی سزا ملے گی، تو وہ یہی سزا ہے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی تکلیف، اللہ پاک ظلم بندوں میں نہیں کرتا، لیکن جو بندے جو بھی برا عمل کریں گے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دیکھیں یاد رکھیں بات، اگر آپ کو جو سزا ہے وہ دنیا کے اندر مل گئی تو پھر بچت ہے، اگر سزا جو ہے دنیا کے اندر مل گئی تو بچت ہے، لیکن اگر وہی سزا آخرت میں ملی تو برداشت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جن کو کوئی آزمائش، کوئی بخار، کوئی پہنچ جائے تو یہی سمجھے کہ میرے اپنے کیے کرتوت ہے، یہ میری غلطی ہے کہ اللہ پاک مجھے اس دنیا میں ہی
وہ آزمائش، وہ بیماری عطا فرما رہا ہے جس کی وجہ سے میرے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض مرتبہ لوگوں کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے غریب کر دیا، اپنی قسمت میں تو بس پریشانی لکھی ہوئی ہے، زندگی تو بس مصیبتوں میں رہتی ہے، میرا تو خدا، میری بات تو خدا بھی نہیں سنتا۔ کہ ایسے استغفر اللہ جو کلمات ہوتے ہیں کفری کلمات تک جا پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بعد اس میں یہ بھی سوچنے والی سمجھنے والی ہے کہ دلوں کی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو بات تو پہلے یہ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کبھی صبح کی؟ جب فجر کی نماز صبح نہیں پڑھی، فجر کی نماز صبح کسی نے پڑھی نہیں ہے تو پھر کیسے پورے دن سکون ملے گا؟ اس نے پہلا فرض جب چھوڑ دیا، جو اس پر فرض تھا، جب اس نے اس کو چھوڑ دیا پھر اسے سکون کہاں سے آیا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے میں یعمل سوء یجزا بہ، جو برا عمل کرو گے اس کی سزا ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ سزا ہی تو ہے کہ دن میں دن پورا دن سکون ہی نہیں ہے، بندوں کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کام مکمل ہوتے نہیں ہیں، دل میں راحت نہیں ہے، مشکلیں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب بھی خدا کی نافرمانی کریں گے، جب بھی اللہ پاک کو بھلا دیا جائے گا، جب بھی اس کے احکامات کو عمل نہیں کیا جائے گا، پھر بڑی آزمائش ہے۔ پھر پورا دن جب آپ نے جھوٹ بولے، لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنی ہو، جھوٹے لوگوں پہ الزام لگانے ہو، ظلم کرنا ہو اور دل آزادیاں کرنی ہو اور سخت رویے ہوں، معاملات کو سنبھالنا نہیں بلکہ بگاڑنا ہو، تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ زندگی میں سکون کو نہیں آئے گا، پھر زندگی ایسے ہی کشمکش میں مصیبت میں گزر جائے گی۔ اس لیے کہ جو بھی برے عمل کیے جاتے ہیں تو اپنی ہاتھ میں کرتوت ہے، زمانے کا نہیں شکوہ کرنا چاہیے نہ ہی حالات کا۔ اصل بات جو ہے اپنی غلطیاں جس کی وجہ سے وہ ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے ملا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَأَصْحَابُ سَيِّئَاتُ مَعْمِلُونَ، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، جنہوں نے برے عمل کیے، گناہ کیے، نافرمانی کی، فَأَصْحَابُ سَيِّئَاتُ مَعْمِلُونَ، جو گناہوں کا اثر ان پر آ پڑا۔ اس صورتوں میں ہوتا ہے، مشکل پریشانیوں کی صورتوں میں، اس لیے اللہ پاک اتنی اطاعت کریں گے اسے بھی اپنا فائدہ ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کو ہم یاد کر لیں تو بڑی آسانی ہے، ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اور ہر جمعہ میں یہ جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھی جاتی ہے البر لا یبلا والذنب لا یحصى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ ہم ہر جمعے سن رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فرمایا والذنب لا یحصى، گناہ کوئی بھلایا نہیں جائے گا، گناہ کر لیا تو گناہ بھلایا بھی نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، یہ جو کلمہ نہیں والا بندے کو یاد رکھ دیتا ہے، والدیان لا یموت، اور فرمایا بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں بدلہ تو ملنا لازمی، اللہ پاک کو کوئی موت ہی نہیں آئے گی۔ والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا اعمل ما شئت، جو چاہو کرو، نیکیاں کرو یا بدیاں کرو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، لوگوں سے اچھا کرو گے، اچھا بولو گے، لوگوں کو آرام پہنچاؤ گے تو آرام ملے گا، لیکن اگر آرام والے معاملات نہیں کرو خود بھی بے آرام ہی رہو گے، زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں گندم زے گندم جو زے جو، گندم زے گندم جو زے جو، از مقافات عمل غافل مشو، گندم اگر گندم کا بیج لگائیں گے تو گندم بھی نکلے گی، جو لگائیں گے جو ہی اگے گی۔ تو دنیا مقافات عمل ہے، جو کریں گے وہی پائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، بونے والے جو بوئیں وہی کاٹیں وہی اگے گا۔ یہ ہوا تو بڑا پھٹا یا رب، جو لگو جو
ہو چکا ہوں وقت دراؤ، ہوگا حسرت کا سامنا یارب، مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا، مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا، شاد رکھ شاد دائمہ یارب، اللہ اکبر، شاد رکھ شاد دائمہ یارب۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی بزرگ نے دیکھا کہ اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے، اور اس نے پوچھا، اور وہ جو شخص ہے نا وہ پورے بازار میں اونچی اونچی صدا لگا رہا ہے، کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرنا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا، وہ صدا لگاتا بازار سے گزر رہا ہے۔ لوگوں نے اسے روکا، بزرگ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا جناب یہ صدا کیا ہو؟ کسی کو ظلم نہیں کرنا، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ کہتے ہیں واقعہ پیش آیا ہے، کہتے ہیں میں بدماشوں کا دوست تھا، آج بدماشی لوگ بڑی کرتے ہیں نا، سمجھتے میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا کچھ ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں بدماشوں کے ساتھ تھا۔ ایک غریب دریا سے مچھلی پکڑ رہا تھا، اس نے ٹوکرے مچھلیاں اکٹھی کی اور ہم پہنچے اور میں نے بدماشی سے اس کی مچھلی اٹھا لی، مچھلی میں گھر لے کر جا تھا، مچھلی نے مجھے انگلی پر کاٹ لیا، انگلی پر انگوٹھے پر کاٹ لیا، جب میں نے گھر مچھلی رکھ دی جا کے تو میرے انگلی میں انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا، اور درد اتنا زیادہ ہوا کہ میں رات کو چین سے سو بھی نہ سکا، اور صبح میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ میرے جو انگوٹھا ہے نا یہ درد بہت کاٹ رہا ہے، جس میں مچھلی نے کاٹ لی ہے۔ وہ بھی حیران ہوا، چھوٹی سی مچھلی کاٹنے سے انگوٹھا درد، خیر اس نے قائد کہا لے کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا انگوٹھا کاٹ دو، ہاتھ تو بچتا ہے نا، اس نے انگوٹھا کٹوا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ کام میں لگا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، اس سے پھر زخم لگا اسی انگوٹھے کے اوپر جہاں سے انگوٹھا کٹا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میرا زخم خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے دیا ورنہ جان چلی جائے گی۔ پوچھا کیا؟ کہتا حال یہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اپنا ہاتھ کٹوا دو، اگر ہاتھ نہ کٹوایا تو جان چلی جائے گی، پورے جسم میں مرض پھیل جائے گا، اس کا زہر جو ہے۔ اس نے وہ ہاتھ کٹوایا، اسے پھر تکلیف بڑھی ہاتھ میں، اسے پھر تکلیف شروع ہو گئی آگے۔ جب وہ پہنچا تو اس سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے کوئی بات تو یاد نہیں پڑ رہی؟ اس نے کہا ایک بات یاد ہے کہ بڑا عرصہ پہلے میں نے ایک مچھیرے سے ظلم کر اس کی مچھلی کھینچ لی تھی، تو اس بندے نے کہا اگر تو اپنی، ڈاکٹر نے کہا اگر تمہیں جان نہیں ختم کرنا چاہتا نا تو ایک ہی حال ہے کہ اس بندے کو ڈھونڈ اور جا کے معافی مانگ، اس بندے کو ڈھونڈ اور جا کے معافی مانگ لے، اس معافی کی برکت سے اللہ تجھے عطا فرما دے۔ وہ جو ہاتھ سے معذور شخص تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ ظلم اس نے کیا، دیکھیں ظلم کہاں تک پہنچ رہے ہیں، ظلم جو نسلوں تک چلتا ہے، یہ آنے والی نسلیں بھی ظلم ہوتی ہیں، جیسے ہم نے شروع میں واقعہ سنا۔ تو جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کو وہ شخص مل گیا جس کی مچھلی اس نے ظلم کر کے لی تھی، تو اس نے جا کے ساری تفصیل بتائی، اس نے معافی مانگی اور اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے پریشان پوچھا کہ تو ہے کون؟ باتیں ساری کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، پاؤں میں پڑ رہا ہے میرے۔ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جس نے دریا کے کنارے تیرے سے مچھلی کھینچی تھی اور ظلم سے بدماشی کے طور میں نے کھینچی تھی، اور اللہ پاک نے اس کو سزا دی کہ میرا پورا ہاتھ کٹ چکا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس شخص نے اس سے گواہ بنا کر کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اس شخص نے بھی کہا جس نے ظلم کیا تھا کہ میں آئندہ زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ ایک نے معاشرے میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ظلم، اللہ ظاہر میں تو ظلم ہی ہے نا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، بس کچھ کر نہیں سکتے اس لیے۔ لیکن یاد رکھیں جو کریں گے برا عمل اس کا جزا کو ملنی ہے، یہ دنیا میں یا آخرت میں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے میں یعمل سوء یجزا بہ، اس کی جزا تو لازم ملے گی۔ تو جو گھروں میں پریشانیاں سے رہتی ہیں نا، اکثر بیماریاں، بے سکونی اور ہر طرح کو نئی آفت، کبھی کاروبار ختم ہو جانا، کبھی کوئی چیز چوری ہو جانا، کبھی زمینوں میں فصل صحیح نہ ہونا، اور کبھی جانوروں کا بیمار ہو جانا، اپنی کرتوت ہے، سارے اپنی غلطیاں ہیں، اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، کوئی چھوٹی سی غلطی، کوئی گناہ جو کیا اس کے معاملے بنتے ہیں۔
ایک لکیر شام کی کہتی ہے درمیان کی بات، ایک لکیر شام کی کہتی ہے درمیان کی بات، خلق خدا کا ایک دن باقی ہے سب خدا کے دن، ایک دن بدماشی کرے گا وہ، ایک دن سینہ زوری کرے گا، لیکن سارے دن تو خدا پاک ہی ہے، وہ بھول جائے گا۔ وَالذَّنبُ لَا يُحْصَىٰ، گناہ نہیں بلایا جائے گا، گناہ نہیں بلایا جائے گا۔ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، اور اللہ پاک میں موت نہیں آئے گی، وہ بدلہ ضرور وہ دلوائے گا جو برا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، اگر کسی پہ ظلم کیا ایک تو حل ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ کیا کر لی جائے؟ توبہ، ورنہ اس کی جو سزا ہے نا وہ دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا، مختلف قوموں کو جو پکڑ ہوئی، جو آزمائشیں پہنچی، تو جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، سرکشی تھی، ان کا ظلم تھا اور بددیانتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کسی پر پتھراؤ ہوا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی پہ مچھر کا عذاب بھیج دیا گیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن جو یہ عذاب ہے نا دل میں بےسکونی مشکل، یہ عذاب ہی ہے، یہ بھی تو عذاب ہی ہے، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اور اس سے بچنا ہے، ورنہ زندگی گزارنی تو ہے، یہ پکی بات ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے یا بچہ ہے، زندگی تو گزارنی ہے پکی، جب تک آئے گی دنیا سے جانا بھی صرف نہیں ہے، لیکن وہ ایک بار تھوڑی سی اچھی طرح گزار لیں، شریعت مطابق گزار لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے گزار لیں تو کتنا سکون ہے، دل کو بڑی راحت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے غلطی کرنے والا بڑا بہترین بندہ ہوتا ہے، غلطی کرنا جو بڑا بہترین ہوتا ہے، کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التواب، ہر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، آدمی ہے ہر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور بہترین غلطی وہ ہے جو توبہ کر لے، جو کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے غلطی معاف ہو جائے گی۔ اور توبہ کرنے کی مثال اگر ہم مختصر سورۃ حدیث علیہ السلام اللہ پاک کے نبی گزرے ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بہت خوبصورت پرندہ آیا، زمین پر اپنے جسم کو رگڑ کر اس کے سارے پر ختم ہو گئے، اس کے جسم سے گوشت نظر آنے لگ پڑا، پھر وہی پرندہ کیچڑ کی طرح گیا، اس میں بالکل ہی مٹی کی طرح ہو گیا، پھر وہ پانی کی طرح گھسا، اور جب نکلا تو بالکل صاف ستھرا ہو گیا، نئے پر اس کے آ گئے۔ تو یہی مثال ہے کہ جب بندہ اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، جو گناہ ہونے تھے ہو گئے، اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں بندہ میری طرف اگر وہ بڑے معافی کی طرف آپ معاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں کی سیاہی بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں رہنا کچھ دن ہے، حالانکہ گزرنے میں زندگی پتہ نہیں لگتی، سال پتہ نہیں لگتا گزر جاتا ہے، ہفتہ دن تو منٹوں میں رہ گئے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بال جھڑ جائیں گے، کھال اتر جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، نعش نعش سڑ جائے گی، مت گناہوں میں ہو بھائی بے باک تم، بھول مت یہ حقیقت کا ہے خاک تو مٹی ہے، تو بھول جاتا ہے، تھام لے دامن شاہ لو راگ تم، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تھام لینا، تو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، تو جنرل گناہوں سے پاک ہو جائے گا، پھر حشر میں بھی کوئی، پھر تو کیا کہ حشر میں نعرے لگاتے جائے گا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش واللہ الصلاۃ والسلام۔ آج کوئی کسی فیکٹری کا کوئی سرکاری ملازم کوئی میری یہ سیٹ ہے، میری یہ گدی ہے، میں فلاں پیر ہوں، یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کون سی ہے؟ زینت عرش واللہ، اللہ پاک کے عرش پہ آپ کی سیٹ ہے۔ جب آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے اور جب آپ سے پکی سچی محبت کریں گے، پھر یہ ہمیں ساری فراخاریاں اور بڑا سکون اور آخرت میں کامیابی اسی صورت میں ملے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں، بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی۔ اللہ پاک کو فرما رہا ہے مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو تو معاف کروں گا، لیکن ایک بات یاد رہے، ان اللہ یحب التوابین،
اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند بڑا کرتا ہے جو توبہ کرے. لیکن ایک اور بات ہے، ایک بندے نے کسی کو ظلم کیا ہو، کسی کا ہاتھ مار لیا ہو، تو وہ اسے معافی کو نہیں ملے گی. یہ یاد رکھیے، اسے کبھی معافی نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. کسی کا حق مارا، کسی نے ظلم کیا، کسی کو گالی نکالی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک نہیں معاف فرمائے. اسے کہتے ہیں حقوق العباد کا مسئلہ. بقیہ گناہ تو اللہ پاک معاف فرما دے گا، لیکن جو یہ ہے اس کو معاف فرمانے کی امید بالکل نہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف فرمانے کا بڑا بہترین طریقہ ہی فرمایا. آپ فرماتے ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھو، جب کوئی غلطی کرو فوراً نیکی کر لو. گناہ کیا غلطی سے فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گا. لیکن بعد میں حقوق العباد کا مسئلہ نہ ہو، کسی کا حق نہ ہو، چاہے وہ حق جانوروں کو مارنے کا ہو، چاہے بندوں پر ظلم کرنے کا ہو. حق ہوتا ہے، مخلوق کا حق ہوتا ہے. تو فرمایا جب یہ گناہ ہو تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے لگ جائیں اور صدقہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں معافی کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم ایک مسئلہ سن لیتے ہیں، جیسے کہ رمضان شریف کی ان قریب آمد ہے اور ماشاءاللہ شعبان بھی اس مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، ان قریب رمضان بھی ہے. تو اگر کوئی رات کو اس کی نیت تھی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور صبح وہ اٹھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، اور جب اٹھا تو سحری کا وقت کیا ختم ہو چکا تھا. چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں فرض، چاہے پورے سال میں کوئی بھی نفل روزہ ہو، تو شریعت مطالعہ یہ فرماتی ہے سورج نصف النہار سر پر جب آتا ہے سورج، اس سے پہلے جب بھی وہ نیت کرے گا اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اٹھنے پر پھر کھانا پینا شروع کر دے، اٹھے اور فوراً روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ مانا جائے گا. رات کو نیت تھی کہ میں روزہ رکھنا ہے صبح، لیکن نہیں اٹھ پایا، تھکاوٹ وغیرہ بھول گیا، تو صبح جب اٹھے لیٹ بھی ہو گیا، نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. یہ اہم مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نیت کو نہیں کی تھی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں جو سحری نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا. لیکن وہ بات ٹھیک ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنا سنت بھی ہے اور سحری کو حکم بھی فرمایا کہ جسم تمنا رہے اور اللہ پاک کی بات کرنے میں کوئی آزمائش نہ پہنچے، تو اس لیے سحری ضرور کریں. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جو سحری نہیں کرے گا اس پہ روزہ اسے معاف ہو جائے گا. جب بھی آپ اٹھیں لیٹ ہو جائیں تو فوراً روزہ کی نیت کر لیں، انشاءاللہ کریم آپ روزے کی نیت مانی جائے گی اور روزہ مکمل کر لیں. اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے حقوق العباد وغیرہ کے بارے میں مسائل سنے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.